عن ابی عبس رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غبرت قدماه فی سبیل اللہ عز وجل حرمہم اللہ عز وجل علی النار۔ حضرت ابو عبس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں اس میں جہاد بھی ہے، اسی طرح حج کو جاتے ہیں لوگ، یہ حج بھی اللہ کا ہی راستہ ہے، عمرہ کو جاتے ہیں یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اسی طرح طلبہ اسٹوڈنٹ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ حدیث میں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جو مومن بچہ نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے میں ہوتا ہے وہ۔ تو یہ سب اللہ کا راستہ، حتیٰ کہ جمعہ کو جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کو بھی اللہ کا راستہ کہا گیا نہیں؟ تو جمعہ ہم سنتے ہیں کہ نہیں صبح میں؟ ایک ایک قدم پر 1 سال کے اور وہ معمولی بات ہے۔ تو غبار آلود ہو جائے تو 5 وقت کی نماز کو جو آتے ہیں وہ بھی کیا ہی ہے نہیں۔ تو اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے، دین سیکھنے کے لیے 40 دن 4 مہینہ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے جانے کا؟ دین سیکھنے کے لیے نا، کھانے پینے کے لیے۔ وہ ہم لوگ بولتے ہیں ہونا بول کے، ارے کھانے کا جانے کا آنے کا سونے کا اتنا کام نہیں۔ تو ایسا ہے تو پھر ایک ٹور تمہیں بھی بناؤ نا، دیکھیں گے کھانے پینے کا کیسا ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا ہے، جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے، وہاں سیکھتے ہیں صبح و شام 2 گھنٹہ خالی تعلیم میں دیتے ہیں، پھر گشت بولو، پھر وہ بہت مجاہدہ ہے۔ تو غبار آلود ہو جائے، غبار آلود بولے تو دھول وغیرہ لگ جائے، پسینہ آ جائے، میلا پن آ جائے، کپڑا گندا ہو گیا، بدن گندا ہو گیا، غسل کی ضرورت پڑ گئی، بدبو آ رہی ہے، سمجھ رہے؟ غبار آلود فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ پر حرام کر دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد ابدا ولا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی کسی بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، اور بخل اور کامل ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم ہے گرد و غبار ہے تو پھر اللہ کے راستے کا گرد و غبار ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، پکی بات، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ گرد و غبار لگا ہوا ہے، ایسا بدن کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح بخل، کنجوسی اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر بخیلت ہے تو وہاں ایمان نہیں ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو پھر وہ کنجوس نہیں ہو سکتا، وہ کنجوس نہیں ہو سکتا۔ کنجوس بولے تو سب کو معلوم ہے، بعض ایسے کنجوس ہے خود اپنے لیے بھی خرچ نہیں کرتے، اتنے ایک دم مہان کنجوس، اپنے بیوی بچوں کو پر کے خرچہ نہیں کرتے، ایسے بھی مہان کنجوس لوگ ہیں دنیا میں رہتے۔ اور سب سے پہلا درجہ کنجوسی کا یہ ہے کہ اپنے مال پر آدمی زکوٰۃ نہ نکالے، یہ کنجوسی کا سب سے ٹاپ لیول نہیں، ادنا درجے کی کنجوسی ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہ پہلا قدم ہے۔ زکوٰۃ نکالا لیکن ایک آدمی کو ضرورت ہے، پیسے اس کے پاس ہے، پھر نہیں دیا، یہ بھی کنجوسی ہے نا۔ اپنا بھائی ہے، اپنی بہن ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، اللہ نے دیا ہے، دینے میں کیا گیا، دیتا نہیں، کنجوس۔ تو خیر، تو دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا ہے تو وہ باقاعدہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ عز وجل ودخان جہنم فی منخر مسلم ابدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا گرد و غبار، جہنم کا دھواں کبھی کسی مسلمان کے نتنوں میں جمع نہیں ہو سکتا۔ نتن بولے تو
ناک کا جو دو سوراخ ہے، اللہ کے راستے کا گرد و غبار بھی جہنم کا دھواں. تو اگر گرد و غبار اس کے ناکوں میں گیا ہے تو پھر وہاں جہنم کا دھواں نہیں جائے گا. تو یہ اللہ کے راستے میں تو بیچارے حج کرنے بیچارے جاتے ہیں نا، کتنی تکلیف ہوتے، گرمی، پسینہ، کتنے حاجی لوگ اس مرتبہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. اللہ کا راستہ ہے، ان کو انشاءاللہ شہادت کا مقام ملے گا. تو تکلیف تو آتی ہے، تکلیف پر کیا ہے؟ اجر اور ثواب ہے. جہنم کی آگ ایسے مسلمان کو نہیں لگے گی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اسے گرد و غبار لگتا ہے. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل یغبار وجهه فی سبیل اللہ الا امن اللہ وجهه یوم القیامہ وما من رجل یغبار قدماه فی سبیل اللہ الا امن اللہ قدمیہ من النار یوم القیامہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا چہرہ اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن ضرور دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے. اور جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ضرور محفوظ فرمائیں گے. لیکن یاد رکھنا، جتنا بھی اللہ کا راستہ، اس کا سب سے پہلا مصداق ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے، جسے ہم جہاد کہتے ہیں. جہاد، کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اب اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دشمنوں کے ساتھ جو لڑتا ہے، جو اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، ایسوں کے خلاف جو مسلمان لڑتے ہیں، یہ فی سبیل اللہ کا سب سے پہلا مصداق تو وہی ہے. اس کے بعد یہ سب میں نے بتایا نا، یہ دین سیکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، وہ سب بات کے درجے ہیں فی سبیل اللہ. لیکن سب فی سبیل اللہ ہی ہیں، سب اللہ کے لیے ہی کام کیے جاتے ہیں. نماز پڑھنا بھی اللہ کے لیے، حج کرنا بھی اللہ کے لیے، دین سیکھنا بھی اللہ کے لیے. ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سوا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے. ایک دن وہ ہے جس میں اللہ کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی کام کرتا ہے. اور ہزاروں دن ایسے ہیں جو اللہ سے غفلت میں گزارتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اس دنوں سے کہ اللہ کے راستے میں جانے والا دن ہی کیا ہے؟ بہتر ہے. جس دن کو اللہ کی یاد میں گزارا اور جن دنوں کو اللہ کی یاد کے بغیر گزارا، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام اس سے زیادہ اجر دلانے والی ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راح روحة فی سبیل اللہ کان له بمثل ما اصابه من الغبار مسکا یوم القیامہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک شام بھی نکلے تو جتنا گرد و غبار اسے لگے گا اس کے بقدر قیامت میں اسے مشک ملے گا، خاص کر کے جہاد میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال مر رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشعب فیہ عیینہ من ماء عذبۃ فاعجبته لطیبها فقال لبعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب ولن افعل حتى استأذن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی پہاڑی راستے میں میٹھے پانی کے ایک چھوٹے سے چشمے پر سے گزرے. وہ چشمہ عمدہ ہونے کی وجہ سے، چشمہ بولے تو یہ نا پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے، کیا بولیں انگریزی میں کیا بولیں چشمے کا؟
ریفلیکشن تو چھوٹے سے چشمے پر سے گزرے، وہ چشمہ عمدہ ہونے کی وجہ سے، ایک دم بڑھیا ہونے کی وجہ سے اس کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اپنے جی میں کہا کہ کیسا اچھا چشمہ ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اس گھاٹی میں ہی ٹھہر جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے، کہاں پانی ہوتا ہے وہاں آدمی گھر لینے میں بھی ایسا چنا، پانی کرنٹ پہلے پوچھتے، کرنٹ سپلائی برابر ہے، پانی بھی اچھا ہے، تو پھر پانی کب بھی دیکھو ادھر مشکل ہے۔ مارچ اپریل میں آیا تو بولنے کا چنب کو بہت تکلیف ہے، وہ اسی جگہ فلیٹ لیتا نہیں، جگہ گھر بناتا نہیں۔ تو انہوں نے سوچا کیا ہی اچھا ہو کہ میں لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اسی گھاٹی میں ٹھہر جاؤں، لیکن میں ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر ہرگز نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس خیال کا ذکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم میں سے کسی بھی شخص کا اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا اس کے اپنے گھر میں رہ کر 70 سال نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں اور تمہیں جنت میں داخل فرما دیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو شخص اتنی دیر بھی اللہ کے راستے میں لڑا جتنا وقفہ ایک اونٹنی کے دودھ دوہنے میں دوبارہ تھن دبانے کے درمیان ہوتا ہے، ایک اونٹنی کے دودھ دوہنے میں دوبارہ تھن دبانے میں اس کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ نکالا، پھر اور ایک مرتبہ دبا کر نکالنا، یہ تو ایک مرتبہ نکالنے اور دوسری مرتبہ نکالنے کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے، اتنا بھی اگر کوئی جہاد میں اپنا حصہ لگایا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ خاص کر کے جہاد میں جو نکلتے ہیں نا ان کے لیے کہا گیا۔ تو اچھا ایریا دیکھ کر، اچھا سا چشمہ دیکھ کر کہ تم بھول گئے اللہ کے راستے کو، ایسا مت کرو۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے کا آپ کا ایک انداز ہوتا تھا۔ فوراً ان کے ذہن کو کیا کر دیا، بدل دیا، اس کے پیچھے مت پڑو، آخرت برباد ہو جائے گی، سمجھے۔ تو سفر میں تھے نا، تو اس طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دین کا تقاضا ہمارے سامنے آئے، چاہے کسی بھی لائن کا وہ کام ہو، ہمیں دین کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر، سنت پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔